موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فأخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ پاک کے نبی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تورات شریف لینے کے لیے۔ پیچھے سے بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، آپ واپس تشریف لائے، انہیں توبہ کروائی۔ جرم سخت تھا، توبہ کے تقاضے پورے کرنے تھے، اس لیے بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کو قتل کیا گیا، کیونکہ تقاضا یہی تھا توبہ کا۔ بنی اسرائیل کے 70,000 افراد جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہ قتل کیے گئے۔ اب اس کے بعد جو بچے تھے ان میں سے 70 افراد کو چنا گیا، انہیں لے کر کوہ طور پر آنے کا حکم ملا تاکہ یہ اللہ کے حضور معذرت پیش کریں۔ یہ 70 افراد جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، پوجا نہیں کی تھی، معذرت کرنے کے لیے ان کو کوہ طور پر بلایا گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی تھی کہ یہ مجرم تھے، اس کے باوجود عذاب نہیں اتارا ان پہ، تھے مجرم، عذاب سے بچ گئے، بلکہ اللہ نے توبہ کی توفیق بخشی، معذرت پیش کرنے کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ یہ وہ 70 افراد جو تھے انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، بچڑے کی پوجا میں شریک نہیں تھے، ان کو اپنے حضور حاضری کا اللہ پاک نے شرف بخشا۔ مگر یہ عجیب لوگ تھے، جرم کرتے اللہ پاک انعام فرماتا، یہ بجائے شکر کے اور جرم کرتے۔ اس وقت ایسا ہی معاملہ ہوا، یہ 70 افراد جو چنے ہوئے تھے یہ جب کوہ طور پر گئے، وہاں جا کے انہوں نے اڑی کر دی، تھے بڑے اچھے آدمی، چنے گئے تھے، منتخب شدہ تھے، اللہ کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے گئے تھے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل، یہ واقعہ بھی یاد کرو کہ تمہارے بڑوں میں سے وہ 70 افراد جن کو کوہ طور پر بلایا گیا، انہوں نے اللہ کے حضور معذرت پیش کرنے کی بجائے، شکر ادا کرنے کی بجائے الٹا گستاخی کی۔ تو کیا کہا انہوں نے کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک، اے موسیٰ ہم نہیں مانتے، نہیں ماننا تھا، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم نہیں مانتے اس وقت تک جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک خود اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ اب یہ بات بھی انہوں نے دھمکی والے لہجے میں کہی تھی۔ اب ان کی گستاخی کی سزا کیا ملی کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ایک کڑک آئی، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک کڑک نے تمہیں پکڑ لیا، اور سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ آسمان سے ان 70 افراد پہ بجلی گری، دیکھتے ہی دیکھتے 70 کے 70 باری باری موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اب یہ 70 افراد جب مر گئے، موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آ گیا، آپ نے عرض کیا اللہ یہ 70 یہاں مر جائیں گے تو میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا کہ وہ 70 کو چن کے ساتھ لے گئے تھے تو اب ان سب کو مار دیا۔ دعا کی اے رحمان
اے رحیم رب رحم فرما، انہیں دوبارہ زندہ فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، دعا قبول ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ، پتہ چلا اللہ کا قرب رکھنے والوں محبوب بندوں کی دعا کی برکت سے مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ قرآنی واقعہ ہے جو ان آیات میں بیان ہوا ہے، اس سے ہمیں دو بڑی اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان 7 افراد کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ کا دیدار کروایا جائے، اور دوسری چیز تھی اس مطالبے کا انداز، مطالبہ منوانے کا انداز۔ جہاں تک بات ہے مطالبے کی تو یہ تو غلط بات نہیں ہے، خود اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بھی مطالبہ کیا تھا جب کوہ طور پر آپ کی حاضری ہوئی، عرض کی ربی آرنی، اے اللہ اپنا دیدار کرا دے، میں نے دیکھنا ہے، مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ یہ تو انہوں نے تمنا کی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، معراج کی شب کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں جوش لن ترا، نہیں تو نہیں دیکھ سکتا۔ پتہ چلا یہ شوق کہ مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے اچھی بات ہے۔ احادیث کریمہ میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ پاک اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فَطَالَ شَوْقُهُمْ إِلَىٰ لِقَائِي وَإِنِّي إِلَيْهِمْ لَأَشَدُّ شَوْقًا، یعنی نیک لوگ مجھ سے ملنے کا بہت شوق رکھتے ہیں اور میں ان کی ملاقات کا ان سے زیادہ مشتاق ہوں۔ ہمیں اللہ کی سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، دل میں اللہ کا دیدار نصیب ہونے کا شوق ہونا چاہیے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں۔ آپ کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ شیخ وراق اور شیخ نصر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہما کس حال میں ہیں؟ فرمایا کہ اللہ پاک نے انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، خوب کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، خوب مزے سے کھاتے پیتے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ پر کیا عنایات ہوئی ہیں؟ چلو وہ تو جنت میں مزے لوٹ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں مزے سے، آپ پر کیا کرم نوازیاں ہوئی ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے مجھے کھانے پینے کی رغبت نہیں تھی، مجھے رب کے دیدار کا شوق تھا، اللہ نے مجھے اپنا دیدار کرا دیا۔ سب سے بڑی نعمت جنت میں کھانا پینا نہیں ہے، پورے شورے کھانا پینا، موج مستی، شراب دودھ شہد، یہ وہ، سب سے بڑی نعمت جنت کی ہے اللہ پاک کا دیدار۔ تو مجھے اللہ کی دیدار کا شوق تھا، اللہ نے مجھے اپنا دیدار کرایا، اور ان کو کھانے پینے کا شوق تھا، کھانے پینے میں لگے۔ حضرت حارث بن ابو اوفا رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں، آپ کا ایک پڑوسی غیر مسلم تھا، ایک مرتبہ پڑوسی بیمار ہو گیا، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے۔ اللہ کی رحمت کے بھروسے پر فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے ولی جو ہے نا، یہ بات کا جو بات منہ سے نکال دیتے پھر پوری بھی کرتے ہیں کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ غیر مسلم بولا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی ایک اعلیٰ ضمانت چاہیے۔ آپ نے پھر اللہ کی رحمت کے بھروسے سے فرمایا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لو میں تمہیں اللہ کے دیدار کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب یہ جب اس غیر مسلم نے سنا، اس نے اللہ کے دیدار کے بھروسے پر کلمہ پڑھ لیا۔ یہ جو گارنٹی جو دے رہے ہیں اللہ والے ہیں، اللہ کے دیدار کرانے کی گارنٹی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، مسلمان ہو گیا۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی بیماری میں وہ مر گیا۔ اس کی موت کے بعد ایک دن حضرت حارث رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری مرنے کے بعد؟ کہا میری روح کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے میرے دیدار کے شوق میں کلمہ پڑھا تھا، تجھے میرے دیدار کی تمنا تھی نا، میرے دیدار کے شوق میں تو مسلمان ہوا تھا، فلک الرضا واللقاء، پس تمہیں اپنی رضا اور دیدار دونوں عطا کیے جاتے ہیں۔
اللہ نے اپنی رضا بھی عطا فرما دی، اپنا دیدار بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ بڑی نیکی ہے، دل میں اللہ کا دیدار کا شوق ہونا، یہ بڑی نیکی ہے، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ آمد حشر سے ایک عید ہے مشتاقوں کی، آمد حشر سے ایک عید ہے مشتاقوں کی، اسی پردے میں تو ہے جلوہ زیبا تیرا، کہ اللہ کے دیدار کے مشتاقوں کو حشر کے دن کا انتظار ہے۔ یہ دنیا ہی تو اس میں دیدار میں ایک پردہ ہے، روز محشر تو دیدار کی دولت نصیب ہوگی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا محشر کے دن۔ اب ایک وضاحت کر دوں کہ دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار یہ شرعاً جائز نہیں، صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رتبہ نصیب ہوا ہے کہ جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا، باقی کسی کے لیے بھی شرعاً جائز نہیں ہے اللہ کا دیدار جاگتی آنکھوں سے دنیا کے اندر۔ اس لیے دنیا میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار ملنے کی ہم دعا نہیں کر سکتے۔ یہ دعا، بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو مانگنا منع ہے، اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کون سی دعا مانگنی چاہیے، کون سی نہیں مانگنی چاہیے۔ ہاں، دل میں شوق ہونا چاہیے، کیا خبر خواب میں یہ سعادت مل جائے، خواب میں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، یہ شوق ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ جنت میں تو ہر مسلمان کو یہ سعادت ملے گی، جنت میں ہر ایک کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ بنی اسرائیل کے ان 7 افراد کا یہ مطالبہ شرعاً درست تھا، مگر انہوں نے جس انداز میں یہ مطالبہ کیا تھا وہ انداز غلط تھا۔ انہوں نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہمارے تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہ کریں، یعنی جب تک اے موسیٰ آپ ہمیں اللہ کا دیدار نہیں کروا دیتے نہ ہم نے آپ کا یقین نہیں کرنا۔ یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد نہیں کیا، اللہ کے نبی پر اعتماد نہیں کیا، اللہ کے نبی کی بات کو ماننے کی بجائے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بات کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر بد اعتمادی تھی، جس کی سزا یہ ملی، آسمان سے بجلی گری، سارے مر گئے۔ تو پتہ چلا نبی کی بات پر اعتماد نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، جس جرم کی سزا بہت سخت ملتی ہے۔ نبی جو فرما دیں چپ چاپ ماننا ہوتا ہے، اعتراض نہیں کرنا ہوتا۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ رسول کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر لینا، جو اللہ کے رسول فرما دیں، جو اللہ پاک فرما دے، اللہ رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنے دل، دماغ، آنکھ، کان وغیرہ کی نہیں سنتا، بلکہ جو کچھ فرما دیا جائے اس کو دل کی گہرائی سے چپ چاپ آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہے، یہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور یہ جو اعتماد ہے نا نبی کے فرمان پر، پکا یقین، یہ ایمان کی جان ہے۔ جو اللہ رسول کے ارشادات پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، انہی کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ رسول پر اعتماد ہونا یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ چیز کو دیکھ کر یا سن کر تو ہر شخص مان لیتا ہے، مگر وہ چیز جو اس سے غائب ہو، جو اس کی عقل میں نہ آئے، اس کو صرف اس لیے مان لینا کہ اللہ رسول کا حکم ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اطاعت ہے۔ مزید فرماتے ہیں سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر اپنے حواس سے زیادہ اعتماد رکھنا، اپنی آنکھوں سے زیادہ، اپنے کانوں سے زیادہ حضور کی بات پہ اعتماد کرنا۔ حضور فرما دے نا ابھی دن نہیں ہے رات ہے، تو ہم نے ماننا ہے کہ نہیں، ہماری آنکھیں جو اجالا دیکھ رہی ہیں یہ ہماری آنکھیں جھوٹی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا دن نہیں ہے رات ہے، تو ہم نے کہنا ہے رات ہے، دن نہیں ہے۔ ہمیں جو روشنی نظر آ رہی ہے، سورج نظر آ رہا ہے، یہ ہماری آنکھیں جھوٹی ہیں، نبی کا فرمان سچا ہے۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ ہماری آنکھیں تو ہزاروں دفعہ غلطی کر جاتی ہیں ویسے بھی، مگر اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ اور اس کے محبوب کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ شاہان جہاں کیوں کر رکھے نہ سر آنکھوں پر، فرمان الہی ہے فرمان محمد کا،
حور و ملک و غلماں، جن و بشر و حیواں، لیتے ہیں سبھی سر پر فرمان محمد کا۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر پر دعوت کی، بکری ذبح کی۔ کھانے پہ جب حضور تشریف لائے، کھانا شروع ہوا، حضور نے فرمایا ناولنی ذراعہا، مجھے بکری کی دستی دے دو۔ انہوں نے بکری کی دستی دی، آپ نے پھر فرمایا ناولنی ذراعہا، مجھے بکری کی دستی دے دو، پھر بکری کی دستی دی، پھر تیسری مرتبہ فرمایا ناولنی ذراعہا، مجھے بکری کی دستی دو۔ یا رسول اللہ، بکری کی 2 سے زیادہ بھی دستیاں ہوتی ہیں؟ دستیاں تو 2 ہوتی ہیں یا رسول اللہ، اگلی ٹانگیں تو 2 ہی ہوتی ہیں، 2 تو میں آپ کو پیش کر چکا ہوں۔ اس پر رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج اگر میں دستیاں مانگتا جاتا اور تم مجھے بکری کی دستیاں دیتے جاتے تو یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہاں دیکھیے نا کیسی صحابی کی تربیت فرمائی کہ بکری کی دستیاں اگلی ٹانگیں یہ 2 ہی ہوتی ہیں، 2 سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ بات واضح انڈرسٹوڈ ہے، حضور بھی جانتے تھے، صحابی بھی جانتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ آنکھوں دیکھی حقیقت پر نہ جاؤ، میرے فرمان پر جاؤ۔ جو میں فرمان ہوں توجہ ادھر کرو، میرے فرمان کو مانو، اپنی آنکھوں کی نہ مانو، اپنی عقل کی نہ مانو کہ نہیں بکری کی 2 ہی دستی ہوتی ہیں، 4 ہی اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں، وہ نہیں، جو میں فرما رہا ہوں وہ مانو۔ اپنی آنکھوں پہ یقین نہ کرو، میرے فرمان پر بنیاد رکھو۔ آج اگر تم میرے فرمان پر آنکھیں بند کر لیتے، میں مانگتا جاتا تم دیتے جاتے، بکری کی دستیاں کبھی ختم نہ ہوتی۔ تو پتہ چلا ہماری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں نا، اگر اللہ رسول کا فرمان اس کے اپوزٹ بھی ہو تو بھی ہم نے وہ فرمان ماننا ہے۔ اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر، اپنے حواس پر بھروسہ نہیں کرنا۔ حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرب کے دیہاتی سے گھوڑا خریدا۔ جب اس نے گھوڑا بیچ دیا وہ مکر گیا، کہتا میں نے نہیں بیچا۔ اب جو بھی مسلمان آتا، جو بھی آتا، وہ کہتے یار، اس عربی کو برا بھلا کہتے کہ تو کیا بات کر، جب سرکار فرما رہے ہیں گھوڑا خریدا ہے تو کہتا نہیں میں نے بیچا ہی نہیں ہے، برا بھلا کہتے۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاضر ہوئے، گفتگو سن لی کہ بات کیا ہو رہی ہے، کون سا موضوع چل رہا ہے۔ بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے حضور کو گھوڑا بیچا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، خزیمہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو کہ میں نے اسے گھوڑا خریدا ہے، اس نے بیچا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کی تصدیق سے ہی گواہی دے رہا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لایا ہوں اور یقین جانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق ہی فرمائیں گے۔ میں آسمان و زمین کی خبروں پر حضور کی تصدیق کرتا ہوں، تو کیا اس عرابی کے مقابلے میں تصدیق نہ کروں؟ اس کے انعام میں حضور نے ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی 2 مردوں کے برابر کر دی۔ ویسے 2 مرد گواہ ہوں شرم تب وہ ہوتا ہے معاملہ، لیکن وہ واحد صحابی تھے کہ جن کی گواہی فرمایا کہ یہ اکیلے بھی ہوں تو یہ 2 مردوں کے برابر ہے، ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی کہ میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے، یعنی دست لگے ہوئے ہیں۔ اب صحابہ کا انداز دیکھیے نا، پیٹ چل رہا ہے، دست لگے ہیں، بیماری ہے، بیماری میں کہاں لوگ جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، لیکن صحابہ جانتے تھے کہ طبیبوں کے بھی طبیب اللہ کے حبیب ہیں۔ یہ وہ در ہے جہاں دلوں کا بیمار آ جائے وہ بھی شفا پاتا ہے، جسمانی بیمار آ جائے وہ بھی شفا پاتا ہے۔ سب طبیبوں کے طبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، دلوں کو بھی شفا دیتے ہیں، ظاہری بیماریوں سے بھی نجات بخش دیتے ہیں۔ مریضان جہاں کو تم شفا دیتے ہو دم بھر میں، خدا را درد کا ہو میرے درما یا رسول اللہ۔ خیر ان صحابی نے اپنے بھائی کی بیماری سے متعلق عرض کیا، حضور نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ۔ شہد پلایا گیا، مسئلہ اور بڑھ گیا، بیماری اور بڑھ گئی، یعنی دست پہلے سے زیادہ آنے شروع ہو گئے۔ پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مسئلہ تو اور بڑھ گیا ہے۔ پھر فرمائے شہد پلاؤ، واپس گئے، پھر شہد پلایا، مسئلہ اور بڑھ گیا۔ تیسری بار حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ دست تو اور بڑھ گئے۔ پھر فرمایا پھر شہد پلاؤ۔
شہد پلایا، پھر مسئلہ بڑھ گیا، چوتھی بار پھر حاضر ہوئے، درخواست پیش کی، فرمایا اللہ پاک سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، یعنی مجھے تمہارے بھائی کی بیماری سے متعلق اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اس کو شہد پلاؤ شفا مل جائے گی، اور اگر شفا نہیں مل رہی، اللہ کا فرمان سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اب کی بار پھر جاؤ شہد پلاؤ۔ اب کی بار وہ صحابی واپس گئے، شہد پلایا، ان کو شفا مل گئی۔ اب یہاں دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بے مثل و بے مثال ایمان اللہ پر، کہ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ شہد پلو یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ 3 بار پلایا، اس کے باوجود علاج نہیں ہوا، بیماری اور بڑھ گئی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا فرمایا؟ اللہ پاک سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سیرت مصطفیٰ کا بھی یہی درس ہے، ہماری آنکھوں دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اب پھر ان صحابی کے ایمان پر بھی قربان جائیے کہ ہم لوگ ایک بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آرام نہیں آتا، پھر جاتے ہیں، وہ میڈیسن چینج کر دیتا ہے، پھر جاتے ہیں، پھر بھی نہیں کوئی شفا ملتی، پھر ڈاکٹر ہی چینج کر لیتے ہیں، ہماری یہ روٹین ہوتی ہے۔ اب صحابی کا ایمان دیکھیے، دوا سے آرام تو کیا آیا، مرض اور بڑھ گیا، پھر حاضر ہوئے، پھر وہی دوا ملی، مرض اور بڑھ گیا، پھر حاضر ہوئے، پھر وہی دوائی ملی، اب بار بار چکر لگتے ہیں، نہ دوا بدل رہی ہے نہ آرام آ رہا ہے۔ اس کے باوجود وہ صحابی بد دل نہیں ہوئے، ان کا ایمان تھا کہ مسئلہ حل ہوگا تو اسی در سے ہونا ہے۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جو محبوب نے فرما دیا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ حق ہے۔ محبوب کے فرمان سے ہمارا ایمان نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، ٹوٹی آنسیں بداتے یہ ہیں، چوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں، دافع یعنی حافظ و حامی دفع بلا فرماتے یہ ہیں، ان کا حکم جہاں میں نافذ قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں۔ انسانوں کا ایک طبقہ ہے جن کو کہتے ہیں نا اہل فطرت۔ اہل فطرت، فطرت وہ لوگ ہیں کہ جن تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، کوئی نبی نہیں تشریف لائے ان پر، اور جیسے مثال طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بیچ کا جو ایریا ہے نا، اس دوران کوئی نبی تشریف نہیں لائے۔ اس زمانے کے لوگوں کو کہتے ہیں اہل فطرت۔ اب اہل فطرت کا کیا انجام ہوگا، دوزخ میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، کیا معاملہ ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اہل فطرت کو جب جمع کیا جائے گا، کیونکہ ان تک شرعی احکام ہی نہیں پہنچے، کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا، اللہ کی طرف سے کوئی میسج نہیں آیا، تب اہل فطرت کو بروز قیامت جمع کیا جائے گا، کہا جائے گا چلو سارے جہنم میں جاؤ۔ ان میں سے 2 گروپ ہو جائیں گے، ایک گروپ تو دوڑتا ہوا جہنم کی طرف چل پڑے گا، دوسرا جو گروہ ہوگا وہ ذرا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے گا، یا اللہ ہماری طرف تو کوئی نبی نہیں آئے، کوئی نبی آتے تو یا اللہ ہم تیرا پیغام سنتے، مانتے، اس پہ عمل کرتے، شریعت کے مطابق چلتے، ہم تک تو تیرا پیغام ہی نہیں پہنچا، کوئی تیرے نبی نہیں تشریف لائے۔ اب جو جہنم کی طرف دوڑ رہے ہوں گے ان کو حکم ہوگا واپسی کا، واپس بلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا آج تم نے حکم مان لیا، یوں ہی تم دنیا میں بھی اگر تم تک دین پہنچتا تو تم حکم مان لیتے۔ اور جن لوگوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ اللہ کوئی نبی نہیں آیا، آ جاتا تو مان لیتا، اللہ پاک نے فرمایا تم جب ابھی نہیں مان رہے نا، تم نے اس وقت بھی نہیں ماننا تھا، اپنا نبی میں بھیج دیتا تو بھی تم نے پھر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے تھے، ماننی نہیں تھی، لہٰذا تم سارے جہنم میں جاؤ، اور جو ماننے والے ہوں گے نا، جو دوڑتے اللہ کا حکم ملا دوڑتے جہنم کی طرف دوڑ پڑے، چل پڑے، اللہ پاک ان کو فرمائے گا چلو تم سارے جنت میں چلے۔ تو اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اللہ اور اس کے محبوب جو فرما دیں اس کو ماننی، وہ بات ماننی۔ تو اصل امتحان ہی یہ ہے کہ کون اللہ رسول کا حکم چپ چاپ مان لیتا ہے، اور کون ایسا ہے کہ جو اس کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے۔ لہٰذا اللہ رسول کے فرمان پر دل کی گہرائیوں سے پکا یقین رکھیے، کوئی بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے اپنی سمجھ کی طرف نہیں جانا، ہماری سمجھ جو بڑی چھوٹی ہے، اللہ رسول کا فرمان یہ ہماری عقل سے بہت اونچا ہے۔ آج کل جو بہت سارے فتنے پھیلے ہوئے ہیں نا، ان میں ایک ریشنلزم کا فتنہ ہے،
پہلے تو ہے تو بڑا پرانا، لیکن ابھی ذرا کھل کے سامنے آ رہے ہیں اس طرح کے لوگ، فلسفی قسم کے نا، اس ٹائپ کے، اور جو کہتے ہیں جی ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی سود حرام کیوں ہے، یہ کیوں حرام ہو گیا سود، عورتوں کو پردے کا حکم ہے، کیوں پردے کو، ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی، عورتوں کا وراثت میں آتا تھا ایسا ہے، کچھ اس طرح کی عورتیں ہیں کہتے ہیں مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورتوں کو کیوں نہیں ہے 4 شادیوں کی اجازت، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ تو اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرنے والے، اس طرح ریشنلزم کے لوگ، جو عورتوں پر اتنی پابندیاں کیوں لگائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے سمجھ میں آتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے، بعض نادان ایسے ہیں جو ضد پہ اڑ جاتے ہیں، ہٹ دھرمی پہ اتر آتے ہیں، اس سے انکار بھی کر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ایسی نادانی سے محفوظ فرمائے۔ اب دیکھیے کسی چیز کا علم آنے کے 3 ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ ہے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں علم آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ چیز یہ ہے، آنکھوں سے دیکھا پتہ لگ، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، چیزوں کا علم آ جاتا ہے دیکھنے سے، جاننے سے، جو بہت سارے بچوں کو بھی خود ہی دیکھ بھال کے سن کے بہت سارا علم آ جاتا ہے۔ ایک ذریعہ تو یہ ہے، دیکھ سن کے پتہ چل جاتا ہے، چیزوں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ دوسرا علم آنے کا ذریعہ ہے ہماری عقل۔ عقل کے ذریعے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں اور کانوں کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے۔ اب جیسے ہے ریاضی کسی سے سمجھنی پڑتی ہے، میتھمیٹکس ہے، سائنس کے دیگر سبجیکٹ ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، وغیرہ وغیرہ، جو ہمیں سیکھنے پڑتے ہیں کسی ٹیچر سے، کسی ادارے سے، اسکول سے سیکھنے پڑتے ہیں، یہ وہ علوم ہے۔ علم کا ایک تیسرا ذریعہ ہے وحی، یعنی ہمارے وہ معاملات، ہمارے وہ مسائل، ہمارے وہ مشکلات جو عقل کے ذریعے نہیں حل ہو سکتے، اب وہ وحی کے ذریعے، وہ باتیں سکھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کو بھیجا، ان پر وحی نازل فرمائی، اور ہم تک انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تو پتہ چلا وحی اور دین کی باتیں شروع وہاں سے ہوتی ہیں جہاں عقل ختم ہوتی ہے۔ جب دین کا درجہ وہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچ ہی نہیں سکتی، تو خود سوچئے کہ ہم دین کو اپنی عقل پر کیسے تول سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، سمجھ نہیں آیا تو عمل نہیں کیا۔ ایک تاریخ دان نے اس کی بڑی پیاری کی مثال دی ہے، لکھتے ہیں کہ عقل کی مثال جو ہے نا وہ سونار کے ترازو کی طرح ہے۔ سونار کا ترازو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک رتی اور گرام، کیا رتی اور ماشے بھی بتا دیتا ہے کہ اتنے رتی اور اتنے ماشے کی چیز ہے۔ اب اس ترازو کے اوپر پہاڑ رکھ دیں، کیا حال ہوگا اس کا؟ وہ نہیں ناپ سکے، ٹوٹ ہی جائے گا۔ اس نے ناپنا کیا ہے اس کو، وہ ٹوٹ ہی جانا، اس نے بھاری پتھر رکھ جائے تو وہ ترازو ٹوٹ جائے گا۔ تو ہم دینی احکام اور مسائل کو اپنی عقل سے نہیں تول سکتے، اگر وحی کے دائرے میں عقل کو استعمال کریں گے تو پھر بھٹک جائیں گے۔ اس لیے دینی احکام مسائل کی جو حکمتیں سمجھ آتی ہیں نا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو نہیں بھی سمجھ آتی بس چپ کر کے وہ مان لیں، ہماری سمجھ چھوٹی ہے، اللہ رسول کے احکام اور ارشادات یہ ہماری سمجھ سے بڑے اونچے ہیں۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، یہ چراغ راہ ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ تو عقل مند ہونا، قدرت الہی اور دینی معاملات میں غور و فکر کرنا، یہ اچھی بات ہے، اسلام نے اس کی اہمیت بیان کی ہے۔ البتہ ایسی عقل جو اللہ اور اس کے محبوب کے فرمان کے خلاف ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے بندہ اللہ رسول کے احکام پر اعتراض کرنے لگ جائے، ایسی عقل ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت کے احکامات کے مقابلے میں ایسی عقل کو استعمال کرے، ایسی عقل مندی نہیں ہے بلکہ یہ عقل پرستی ہے۔ اس دنیا میں ہمیں کسی نہ کسی پہ تو اعتماد کرنا پڑتا ہے نا۔ اب دیکھیے انسان کی جو ابتدا ہوئی ہے، ڈارونز تھیوری جو ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اسکولوں کالجوں میں، اب ڈارونز تھیوری کیا کہتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے کرتے کرتے شکل میں آ گیا۔ اب یا ڈارون کی مانے تو یا پھر ادھر اللہ کے محبوب کی مانے کہ اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ہمیں مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا بتایا گیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، بندر نہیں ہے۔ لیکن ادھر نہیں مانیں گے تو پھر ادھر ماننی پڑے گی۔ اللہ رسول کی مانیں گے تو اشرف المخلوقات مانیں گے خود کو کہ ہاں جی ہم شروع سے ہی یہ تھے، ہم کوئی بندر وندر نہیں تھے، جانور نہیں تھے، اشرف المخلوقات آدم علیہ السلام سے ہماری ابتدا ہوئی ہے۔ لیکن جب ادھر کی نہیں مانیں گے پھر کسی اور کی ماننی پڑے گی، پھر ڈارون کی ماننی پڑے گی، پھر بندر بننا پڑے گا کہ جی ہم بندر ہی تھے، اسے یہ ہوا۔ تو پھر کسی نہ کسی تو ماننی ہے نا، تو کیوں نہ پھر اللہ اور اس کے محبوب کی مان لیں، سارا معاملہ ہی سیدھا ہو جائے، دنیا میں بھی عزت پائیں، آخرت میں بھی مزے کریں، جنت میں رہیں۔ تو محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے
یہ وہ ہستی ہیں جن کی ہم نے ماننی، معمولی ہستی نہیں ہے. ہم ان کی مانتے ہیں نا کہ جو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. دوسرے تو چاند پہ پہنچنے کے دعوے کرتے ہیں، ابھی تک تجربات ہی ہو رہے ہیں اسپیس پہ اور کافی کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ محبوب 1450 سال پہلے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیں، کسی کی آنکھ کا ڈیلا اپنے لعاب دہن لگائیں، اس کی آنکھ میں دوبارہ اس کو فٹ کر دیں، نظر پہلے سے تیز ہو جائے. ہم اس محبوب کی مانتے ہیں کہ جن کے پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، شجر آ کے ان کے آگے جھکتے ہیں، شجر و حجر گواہی دیتے ہیں. ہم اس محبوب کی بات مانتے ہیں، کسی اور کی تھوڑے مانتے ہیں، جن کی بڑی اونچی شان ہے. ایسے با کمال رسول ہیں، ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں. تو نصیب اپنا اپنا، کسی نے کس پر اعتماد کر دیا، کسی نے کس پر اعتماد کر، کسی نے ڈارون پہ اعتماد کر کے بندر اپنے آپ کو ثابت کر لیا، کسی نے اللہ کے محبوب پر اعتماد کر لیا، اپنے آپ کو اشرف المخلوقات بنا لیا. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، اسی گلی میں پڑے رہیں گے تو کام سیدھے ہوں گے. اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. تو ہمیں عقل کی نہیں ماننی، ورنہ ٹھوکریں کھاتے رہیں گے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر عمل کی بنیاد رکھ، اور عشق دے جلے نمبر لے گئے عقل منداں ایویں عمرہ گالی. وما علینا الا البلاغ.